ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے 9/11 سے 9/2/11 تک کی، اور وزیر اعظم عمران خان انہوں نے پچھلے دنوں پوری ہسٹری بہت مختصر انداز میں بیان کی کہ یہ سب کچھ کیا ہوتا رہا، پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا، ذرا سنائیے گا جی۔ پہلے ہم نے امریکہ کے ساتھ شامل ہوئے، ہم ان کے فرنٹ لائن سٹیٹ بنے، افغانستان میں جہاد لڑی، پیسے انہوں نے دیے، جہادی ہم نے ٹرین کیے۔ جیسی روسی وہاں سے سوویت یونین چھوڑ کے گئی افغانستان، وہ بھی چلے گئے امریکی، اور ہمارے اوپر سینکشنز لگا دی۔ اس کے بعد 9/11 آیا، ان کو پھر ہماری ضرورت پڑ گئی، افغانستان میں انہوں نے جنگ لڑنی تھی، انہوں نے پھر پاکستان کو کہا کہ جی ہماری تمہیں ضرورت ہے۔ جارج بش نے یہ نومبر 2001 میں اس نے کہا، جب اسے ضرورت تھی ہماری، کہ اس باری ہم پاکستان کو نہیں بھولیں گے، ہم ابینڈن نہیں کریں گے اس باری پاکستان کو۔ لو جی امریکہ کی جنگ میں شامل ہو گئے، کہا جی ہماری جنگ ہے، ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور وہی بمباری کر رہے ہیں ہمارے پہ۔ 480 ڈرون اٹیکس کیے پاکستان کے اوپر۔ کبھی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ ایک ملک کو اپنے ہی اعلائے بمباری کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو بےچارے مرتے تھے ڈرون اٹیکس میں، وہ سارے بدلہ لیتے تھے پاکستان سے، ہماری فوج سے۔ ہمارے ادھر فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے بم دھماکے ہو رہے ہیں۔ 70 سے 80 ہزار لوگوں کی ہم قربانی دے گی کسی اور کی جنگ لڑ کے، اور اس کے بعد وہی ہمیں کہنا شروع ہو گیا کہ نہیں جی آپ کی وجہ سے ہم افغانستان میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے آپ کو کسی سے استعمال ہونے نہیں دینا، کبھی ہم نے اپنے لوگوں کو اس طرح نہیں ہم نے قربان ہونے دینا کسی اور کے لیے، کیونکہ انہوں نے تو کچھ نہیں اپریشیٹ کیا۔ لوگ ہمارے مرے، تباہی ہماری ہوئی، اکانومی ہماری تباہ ہوئی، قبائلی علاقے کے آدھے لوگوں نے نقل مکانی کی، قبائلی علاقے اجڑ گئے، اور وہ اس لیے کہ ہمیں غلط عادتیں پڑی ہوئی ہیں۔ ہمیں جی ایڈ مل جائے گی، چلو جی مدد کر دو کسی کی۔ یہ جو خودداری ہے، ایک انسان ایک قوم کھڑی تب ہوتی ہے، رسپیکٹ دنیا میں تب ہوتی ہے جب وہ خوددار ہو۔ ہماری فورن پالیسی اب ایسی ہے کہ ہم نے کوئی کسی کے ساتھ، ہم نے امن میں شرکت کریں گے، کسی کی جنگ میں ہم نے شرکت نہیں کرنی۔ ہم نے کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کرنی، بات تو سچ ہے، اور یہی ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے ہمارے کچھ دوست ممالک بھی پچھلے دنوں ناراض ہوئے اسی وجہ سے، لیکن پاکستان اپنی پالیسی پر کاربند ہے جی۔ تو چوہدری صاحب، یہ وزیر اعظم عمران خان، ان کو تانا دیا گیا یہ طالبان خان ہیں، اور پچھلے الیکشن سے پہلے ایک انٹرویو بڑا کروایا گیا، پھر ایک سوال کروایا گیا، اور سوال کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان نے اپنی بات بالکل اسی طریقے سے بیان کی، اور اس کے بعد پھر نواز شریف اینڈ کمپنی اور اس وقت کے کچھ اور لوگ بھی، جو میرا خیال ہے کہ اب سوچتے تو ہوں گے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ دیکھیں جی آپشن تو ہمارے پاس صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے نواز شریف، اور اگر اس کو لے آئے تو آپ کے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ بات تو سچی تھی ان کی، تو اس دفعہ نہیں آئے، 2013 میں نہیں آئے، 2018 میں آ گیا وزیر اعظم عمران خان، اور اب انہوں نے ایبسولیوٹلی ناٹ کا بھی ورڈ کہہ دیا، اور انہوں نے فوجی اڈے سے بھی انکار کیا۔ تو چوہدری صاحب یہ کیا فرمائیں گے؟ پھر میں آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کا سنواتا ہوں۔ نہیں، یہ تو بڑی واضح پالیسی تھی، اور اس پر کبھی ویور نہیں کیا کوئی۔ مطلب خان صاحب، اس پر آپ کو خود پتہ ہے کہ عمران خان نے اس پالیسی کے برعکس کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا، اور پوری ریاستی ادارے ان کے ساتھ تھے، اور الحمدللہ آج پاکستان کی پالیسی پرویل کی ہے۔ آج پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہے۔ آج پاکستان کی وجہ سے ان کے ہزاروں بندے کابل ایئرپورٹ سے یا بائی روڈ پاکستان میں آئے ہیں، کم از کم 4-5 ہزار کی تعداد تو کل وزیر داخلہ شیر رشید صاحب نے گنوائی ہے، اور ابھی یہ پروسیس چل رہا ہے۔ تو یہ بات ہے، اور ہندوستان اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اور اس کے بعد اب الزام تراشیاں کر رہا ہے، اور اب طالبان کو بلا کے ان سے میٹنگ کر رہے ہیں۔ ایک تو ہمارے بندے نکلنے دیں، اور دوسرا جی اپنی سرزمین ہندوستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ اور بھائی تم تو اس کو پراکسی وار کے لیے پاکستان کے خلاف، اور دو اپنے اہداف تھے، عوامی جمہوریہ چین ہو، پاکستان ہو، دوسرے ادھر تم اس کو کرنا چاہتے تھے۔ تم نے تو ایک چھوٹے سے ملک میں پتہ نہیں کتنے اپنے کونسلیٹ بنائے ہوئے تھے وہاں۔ چند دن پہلے چوہدری صاحب آل پارٹیز کانفرنس بلوائی گئی دلی میں، نریندر مودی نے بلائی، اور اس میں اپوزیشن جماعتیں سب کی سب شریک تھیں۔ تو اس میں بتایا گیا کہ بھائی جو کچھ ہو گیا اس سے زیادہ مٹی پلید ہو نہیں سکتی، اب آپ کوشش کریں کہ طالبان کو انگیج کریں، طالبان کے ساتھ معاملات سیدھے کریں،
اور کم از کم وہاں پہ اپنا سفارت خانہ تو کھولیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری کی ساری اسپیس چائنا رشیا پاکستان یہ سب لے اڑیں اور ہم دیکھتے رہ جائیں. یہ اس کے بعد ہے. اب یہ وایا واشنگٹن اور وایا رشیا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے ذرا طالبان کے ساتھ کم از کم ملاقات کروائیں، اور کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی کوششیں تھیں وہ ناکام ہو چکی تھیں، اور اب چونکہ طالبان فاتح ہیں اور کابل پہ مکمل کنٹرول، افغانستان پہ کنٹرول حاصل کر چکے ہیں، تو آج ان کی ملاقات ہوئی ان کے سفیر کی جو سیاسی دفتر کے سربراہ تھے ان کے ساتھ. ابھی تک بھی اس سے اوپر کی بات نہیں، کیونکہ جے شنکر تو گئے تھے ملا غنی بردر یا اس لیول کے لوگوں سے ملنے کے لیے. 2 دفعہ وہ دوحہ کا وزٹ ناکام کر چکے ہیں. اب ذرا آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سنیے جی کہ وہ اس شکست پہ کیا کہتے ہیں. ویسے تو وہ کہہ چکے ہیں یہ سرنڈر ہے. سنائیے گا جی ذرا. The fact is, they're among the highest paid soldiers in the world. They were doing it for a paycheck because once we stopped, once we left, they stopped fighting. Our country was paying the Afghan soldiers a fortune, so we were sort of bribing them to fight. ہم ان کو لڑنے کے لیے رشوت دے رہے تھے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو جو سب بات بڑا جلدی پتہ لگ گیا ہے. دیکھیں 21 سال بعد پتہ چلا ہے ان کو. 20 سال بعد 20 سال کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا تھا. اب ذرا ایک اور امریکی فوجی کا شاٹ سنیے جی. وہ کہیں کہ ہم ہار تو گئے ہیں لیکن 85 ارب ڈالر کا اسلحہ بھی ان کے حوالے کر دیا ہے. سنائیے جی. My job there was as a foreign military sales officer, so I was on the front lines of acquiring the equipment that the Americans provided and turned over to the Afghan army and the Afghan police. The Taliban now has access to over $85 billion worth of American military equipment. That includes 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. But they don't just have weapons. They also have night vision goggles, body armor. Taliban now has biometric devices, which have the fingerprints, eye scans, and the biographical information of the Afghans who helped us over the last 20 years. سب سے امپورٹنٹ بات جو صاحب اس میں یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلحہ تو آپ نے سن لیا کہ 85 ارب ڈالر کا امریکی فوجی اسلحہ، 75,000 گاڑیاں، 200 سے زائد طیارے، ہیلی کاپٹر، 6 لاکھ سے زائد ہلکے ہتھیار رائفلیں، اور 85% ممالک سے زیادہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر. یہ چلا گیا. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بائیو میٹرک آلات بشمول فنگر پرنٹس، آئی اسکین، اور ان افغانوں کی بایوگرافک تفصیلات بھی شامل ہیں جنہوں نے گزشتہ 20 سال کے دوران ہماری مدد کی. یعنی جو جاسوسی کرتے رہے 20,000 افغان، ان تمام جاسوسوں کے فنگر پرنٹس، ان تمام جاسوسوں کا ڈیٹا، اعداد و شمار، وہ بھی افغان طالبان یعنی کہ افغانستان کی نئی حکومت کے ہاتھ لگ چکا ہے. تو یہ اب رویا جا رہا ہے. تو اسی لیے وہ بیچارے جو جہازوں پہ جو مناظر دیکھے وہ ہر صورت میں افغانستان کی سرزمین سے نکلنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کو یہاں بھی موت نظر آ رہی تھی، اور جہازوں کے پہیوں سے اور لوتھڑے ان کے نکلے، جہازوں کے اندر سے، پہیوں کے اندر کے جو سپیس تھی وہاں سے نکلے، اور اوپر سے چھلانگیں لگاتے رہے، گرتے رہے اور مرتے رہے. اور اسی لیے ایئرپورٹ پہ انہی جاسوسوں پہ آخری 2 دن ان کو فائرنگ کرنا پڑی کہ وہ باز نہیں آ رہے تھے اور وہ اپنے بضد تھے کہ ان کو جانا ہے ان کے ساتھ. تو سب یہ ایک المناک داستان ہے، اور برائب کرتے رہے اور اپنے لیے کام کرواتے رہے. یہ میرا خیال ہے افغانوں کو بھی سمجھنا چاہیے، باقیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اپنے وطن سے محبت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ہی وفاداری ہونی چاہیے. بالکل. اس کے علاوہ جس کے ساتھ بھی وفاداری ہے اس کو تو ہم پوری طرح پاکستان کے اندر بھی کچلنا چاہیے، اور دوسرے ملکوں میں اس کو انکریج نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور اب یہ بتائیں کہ طالبان
طالبان کا ابھی تک وہ لڑائی تو ہو رہی ہے وہاں ہاں جی پانچ شیر ویلی میں،